میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قبروں پر سجدہ کرنا تعظیمی کے لیے، عزت کے لیے، ادب کے لیے بڑے ہیں۔ سجدہ کرتے ڈائریکٹ جھک جاتے خبر پر سجدہ کرتے۔ تو اس کے بارے میں ایک حدیث پاک بولوں گا، سن لو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تتخذوا قبور مساجدا، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، قبروں پر جھکو مت۔ اپنے نبی فرما دیے قبروں پر سجدہ مت کرو۔ تو آج ہم نبی کی بات سن رہے ہی نہیں سن رہے، نبی کی بات پر عمل کر رہے نہیں کر رہے۔ سوچو، جائزہ لیو اپنا۔ اگر ہم قبر پر سجدہ کر رہے ہیں تو ہم نبی کی بات نہیں سن رہے، نبی کی بات ایک کان سے سن کے ایک کان سے نکال دے رہے ہیں آج ہم۔ اگر ہم قبر پر سجدہ نہیں کر رہے تو سمجھ جاؤ ہم نبی کی بات پر عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو قبروں پر سجدہ مت کرو، قبروں پر جھکنا نہیں ہے، قبروں پر سجدہ کرنا نہیں ہے۔ تعظیمی سجدہ حرام ہے، عبادت کا سجدہ شرک ہے، نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ تعظیمی سجدہ مت کرو، کسی کی عزت کے لیے، کسی کے ادب کے لیے بڑے ہیں، عزت کے لیے کر رہے ہیں، یہ عبادت کا سجدہ کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کھڑا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں اپنی نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو وہ شخص جہنم میں جائے گا جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کھڑائیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت، اللہ سے نہیں مانگ کے، اللہ سے طلب دعا اللہ سے نہیں کر کے، فلاں فلاں شخص کا جانا فرمانا کہ دعا اللہ تک پہنچاؤ، سیڑھیاں اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ عقیدہ اپنا رہیں گا تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ عقیدہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے عقیدہ۔ یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ فلاں فلاں شخص سیڑھیاں ہیں اللہ تک دعا پہنچانے کا، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو قبروں پر سجدہ مت کرو۔ ولیوں کی مزار پر جا کے جو لوگ سجدہ کرتے ان سے مدد مانگتی کہ فرماتی ہے ہماری یہ مدد کرو، ہماری اولاد نہیں ہے، اولاد دیو، یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اپنی دعا سننے والے نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا کو سننے والا ایک اللہ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں قرآن مجید میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ زمین اور آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو زمین اور آسمان تباہ ہو جاتا۔ تو اپنا یہ عقیدہ رکھو کہ اپنی دعا کو سننے والا ایک اللہ ہی ہے، یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھو کہ اللہ ہی ہے اپنی مدد کرنے والا، دوسرا کوئی نہیں۔ یہ عقیدہ رکھو اپنا دل میں، نیت یہ رکھو کہ جو کچھ ہوگا صرف اللہ ہی کرنے والے، اللہ ہی کی ذات ہے، الحمدللہ، اللہ ہی، پریشانی دینے والا بھی اللہ، پریشانی سے نکالنے والا بھی اللہ، بیماری دینے والا بھی اللہ، بیماری کو شفا میں بدلنے والا بھی اللہ، ہر چیز کرنے والی ذات ایک اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ ہی سے مانگو، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اگر میں سجدہ تعظیمی کا اگر کسی اور کو کرنے کا حکم دیتا ہوں تو بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ابھی وہ حکم اپنے نبی نہیں دیے، اپنے نبی نہیں دیے، اپنے نبی نہیں فرمائے، خالی اپنے نبی فرمائے میں حکم دیتا ہوں تو بیوی کو شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا، شوہر کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت بلند ہے۔ الحمدللہ، سب تعریف ایک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو تمام سارے عالم کا رب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو میں یہ نہیں فرما رہا ہوں کہ آپ قبرستان کو مت جاؤ، قبرستان کی زیارت کرو، قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ عبرت
عبرت کے لیے وہاں آنا ہے، وہاں سونا ہے، وہاں دفن ہونا ہے، عبرت کے لیے ایمان تازہ ہوتا ہے انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نبی فرمائے میں پہلے منع فرمایا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، اب اللہ کن سے اجازت مل گئی کہ قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کرو کہ ایک عبرت کے لیے وہاں سونا ہے، وہاں دفن ہونا ہے، وہاں پہ جانا ہے، اپنا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ، قبر کی یاد آئیں گی انشاءاللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو قبروں کی زیارت کرو، الحمدللہ کر سکتے، لیکن جا کے ان سے نہیں مانگ سکتے، بول نہیں سکتے دعا اللہ تک پہنچاؤ، بول نہیں سکتے ہماری اولاد نہیں ہے اولاد دے دو، جا کے بول نہیں سکتے ہماری پریشانی یہ آ گئی پریشانی دور کرو، نہیں بول سکتے۔ یہ سب آپ حال سنانے والا، یہ سب سنانے کا کام صرف آپ اللہ کو سنانا ہے۔ پریشانی میں اللہ کو بولو، فلاں تکلیف میں اللہ کو بولو، اللہ کو اولاد نہیں اللہ سے مانگو، اللہ ہی ہے دعا کو سننے والا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیے اے مسلمانوں دعا مانگو، دعا کو سننے والا ہوں، دعا کو سننے والے ہیں اللہ تعالیٰ، تو جا کے کسی اور سے مانگ رہے تو کیا انہوں دعا آپ کی دعا اللہ تک پہنچا سکتے؟ نہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا سننے والا ایک اللہ ہی ہے، کسی اور سے مت مانگو، اپنا عقیدہ خراب مت کرو، عقیدہ سچا کرو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ ہی کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندگی، شریعت پر چلو تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔